آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لے ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں، دو، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے سے، میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیر، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں، یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، تو میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سطر کو ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں، کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا گیا، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقین تیرا رزق کم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں تھوڑا تھم جائے، الفاظ تھے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دی تھی، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے ہی یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، گن کے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بس یعنی ختم نہ ہو، کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا
کہ یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی وہ بھی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ، میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے، میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آگے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہو اور جنگل میں ہو، غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی، ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتے تھے۔ انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے، میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں، فرمایا تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر، انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا۔ ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں۔ کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئی، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھی، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئی، ہر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئی۔ میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں۔ کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے، اور ہم سے سکون چھین لی ہے، نعمتوں کی بے قدری۔ پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی۔ سچ بتاؤں، کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چونکہ ہل جائیں گی۔ کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا، پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں۔ فرمایا ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو، ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا، اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا، اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا۔ کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں، مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے۔ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے، اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا، بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا، اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا۔ حکمران ایسے ہوں گے، اور احوالکم پھر دنیا کے حال احوال
महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमत। एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना, इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहाँ फरावानी ज्यादा है, यहाँ नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूँ और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से, बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, देव लेके, अध गले सेब चीजें छावे में लेके गाँव गाँव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी ये बिक्री? शुक्र है, लख थे ये, लख थे ये, लख थे ये। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। मैं सोचने लगा, एक साहब हुजूर की नात पढ़ रहे तो कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जाता था इस महल पे बादशाह ने लाख रुपए लगाया है, जो अरब रुपए है। उस दौर का लाख आज का अरब करोड़ नहीं, लाख है। और एक वह है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नेमतों को देखें। मेरा अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे सच्चा। मेरा अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नेमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नेमतें बढ़ा दो। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नेमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ल शान की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास इतनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोथड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की। मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूँ, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ, क्या? नेमतों का शुक्र अदा कर, कदरदानी की शक्ल में भी और जुबान की शक्ल में भी। शुक्र कदरदानी की शक्ल में पहले और जुबान की शक्ल में। और जो नेमतों को खत्म करना चाहता है दिन रात 2 काम करे, एक गालियां दे, एक लोगों के शिकवे करे। गालियां दे, बहुत ज्यादा दे गालियां, जमाने को गालियां दे, बादशाह को गालियां दे, दुनिया को गालियां दे, हर चीज को गालियां दे। और नाशुक्री करे अपनी नेमतों की, अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। रब सब कुछ छीन लेता है, चैन भी, सुकून भी, रिज़्क़ भी, रहमत भी, राहत भी अल्लाह छीन लेता है। नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कदरदानी और नेमतों का इजहार लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के साथ मामला है। अगर आप चाहते हैं नेमतें बढ़ जाएं, वो दौलत की शक्ल में, वो आंखों की, वो नजर की, वो याददाश्त की शक्ल में, वो रिज़्क़ सेहत की शक्ल में, वो राहत रहमत की शक्ल में, वो बरकत और खैर की शक्ल में, अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो फिर चुप करके ना आप नेमतों की कोई लम्हा दिन में ऐसा रखें तो सारा दिन नेमतें देखें। गाड़ी में बैठे हैं, नेमतों को शुक्र अदा करना शुरू कर दें। बाइक पे हैं, नेमतें, घर है नेमतें, और बिस्तर गर्म है नेमतें, बिस्तर गर्म है नेमतें, पानी गर्म है नेमतें। मैं फलस्तीन की वादी पे खड़ा था, दूर तहद नजर इंसानी था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम हम तलाश कर रहे थे, नजर ही नहीं आ रहा था। बस एक छोटी सी सड़क थी, वो भी लगता यह था कि अभी कोई बनी है। पहाड़, इधर उस मुल्क की सरहद है, उस मुल्क का बॉर्डर है, उधर वो मुल्क है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये काफिले ऐसे ही गुजरते थे। मैं सहरा आजम पे गया, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा आजम, उसमें मैं सफर कर रहा था, जहाँ पल भर में टीले इधर से इधर हो जाते हैं और जिंदगी का निशान खत्म हो जाता है। जब जिंदगी में ये काफिले हों, एक दफा का तस्करा मेरे साथ हुआ। गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, रास्ता भी हम भूल गए और एन सहरा में है, एन सहरा, रास्ता भी भूल गए और गाड़ी का सिलसिला भी सारा खत्म हो गया। जो रिजर्व था वो भी खत्म। तहत नजर रेत ही रेत है, कोई रास्ता नहीं, और तहत नजर कोई जिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं, तहत नजर कुछ भी नहीं।
تو ہم نے پھر کیا کیا، سخت سردی تھی، ریت پہ تیمم کیا، تیمم کر کے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے 3 دفعہ سورت یاسین پڑھی جن کو یاد تھی، اس کے بعد بیٹھ کے پھر سورت قریش پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے ساتھ ایک صحرائی آدمی تھا جو ستاروں کی چال پہ لے کے ہمیں چل رہا تھا۔ رات کے وقت میں باہر نکلتا، کہتے ٹھہرو، گاڑی کو ٹھہراؤ، پھر جا کے ایسے نہ اوپر نیچے دیکھتا، ستاروں پہ دیکھتا، وہ تو ستارے کو دیکھ کے چل رہا تھا اور ستاروں کو دیکھ، پھر اس طرف کریں، ہماری منزل اس طرف ہے، 1-2 دفعہ بھول بھی گئے، اور ہمارے پاس جس بندے کی گاڑی تھی وہ گاڑی بھی بہت کمزور تھی، طاقتور ریت میں پھنس جاتی تھی، پھر جھاڑیاں کاٹ کے لے آتے، اس کے ٹائروں کے نیچے ریت نکالتے، اس کے نیچے جھاڑیاں دیتے، پھر کچھ بندے دھکا لگاتے، کچھ گاڑی دھکا لگاتی، پھر چلتی، پھر بندے دوڑ کے بھاگ جاتے۔ رات ایسی گزری ساری، منزل پہ پہنچے نہیں تو کچھ ختم ہو گیا۔ اب اگلی منزل کیا ہے؟ اچھا، جو بندہ چلا رہا تھا وہ پرانا شکاری تھا، پھر اس نے اپنے واقعے سنانے شروع کیے۔ ہم تو شکار پہ نہیں نکلے تھے، ہمارا روحانی سفر تھا، وہ اس نے واقعے سنانے شروع کیے، کہنے لگے فلاں علاقے کا ایک MNA ہے، وہ شکار پہ آیا، ہرن کے شکار پہ، گاڑی دوڑا دی پیچھے، بھگا دی، بڑی گاڑی تھی اس کی، 3-4 ہزار CC بڑی گاڑی تھی، لینڈ کروزر، گاڑی کا سب کچھ ختم ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا، پھر گاڑیاں اکٹھی تھیں آپس میں، ہرن کے پیچھے جو گاڑی لگائی، ہرن پیچھے بھاگا تو گاڑیاں بچھڑ گئیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ انہیں ایک سراب نظر آیا، سامنے پانی ہے، دھوکا نظر آیا، انہیں کہا پانی سامنے ہے، خود چل پڑے، اور چلتے 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 آخر گر گئے اور مر گئے۔ 3 دن کے بعد ان کا جسم تھا جس میں گوشت نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا شکار پہ تو مجھے دور سے ایک کپڑا نظر آیا، جھاڑیوں پہ نا وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہاں ایک ترتیب ہے کہ کپڑے کو دیکھ کے بندے آئیں، اونچی جھاڑی پہ مجھے کپڑا نظر آیا، میں نے کہا کوئی بندے ہیں پریشان ہیں، دیکھا تو 2 میاں بیوی تھے، ان کے منہ میں جھاگ ابھی باقی تھی، ایڑیاں رگڑ کے زخمی ہو چکی تھی، جسم گرم تھا، پیاس سے مر گئے، ابھی جھاگ بھی باقی تھی، منہ سے جھاگ نکلتی رہی، ایڑیاں رگڑتے رہے، موت و حیات کی کشمکش میں آخر مر گئے، جھاگ بھی باقی تھی، جسم بھی گرم تھا، ابھی جانور نہیں پہنچے تھے، کھانے والے، نوچنے والے، گدھے اور جانور۔ تو اس نے یہ ہمیں واقع سنانے شروع کر دی۔ اب یہ واقع سنائے اور ہراساں اور خوف پیدا ہو۔ میں نے اسے عرض کیا سورت قریشی ہمارے ساتھ، جو سورت قریش پڑھنے کا وہ وقت آیا نا، ہاں، اضطرار کا وقت، بے چینی کا وقت، جب کچھ نظر نہیں آ رہا، بندے کو نا کھڑا کر دیا جائے کنویں پہ، کنواں ہو نیچے اندھا، ٹھیک، اور اسے کہا جائے کہ سورت قریش تجھے بچائے گی، بول کیسے پڑھتا ہے؟ تو بول کیسے پڑھے گا؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ کہاں مانگتے ہیں؟ ہم تو مانگتے نہیں ہیں۔ وہ سورت قریش پہ میں نے کیسے پڑھی ہوگی، اور میرے ساتھ جو قافلے کے لوگ تھے کیسے پڑھی ہوگی؟ سوچیں، سورت قریش نفل پڑھے، اور نفل بھی اس سے پوچھے قبلہ کس طرف ہوگا، اس صحرائی سے پوچھا قبلہ کس طرف ہوگا، تو اس نے ستاروں کو ایسے دیکھ کے ایسے کہا کہ قبلہ تو اس طرف ہوگا، اس طرف منہ کر کے ہم نے نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد اب سورت قریش پہ لگ گئے، 3 دفعہ سورت یاسین پڑھی جن کو آتی تھی یاد، میں نے بھی پڑھی، اور اس پر سورت قریش پڑھنے میں لگ گئے۔ اب ہر طرف بے کسی ہے، وہ صحرائی کہنے لگا کوئی راستہ نہیں، گاڑی سامنے ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، پانی بھی ختم ہو گیا پینے کے لیے، گاڑی کا پانی بھی ختم ہوا، ہمارا گاڑی کا پیٹرول بھی ختم، ہمارا پانی بھی ختم، ڈیزل گاڑی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پڑھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بدو تھا، جسے ہم صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہتے ہیں، وہ جو بدو تھا نا، اس نے دیکھا، اس نے کہا گاڑی آ رہی ہے، تجھے کوئی وہم ہو گیا ہوگا نا، اس نے نا زمین سے کان لگایا، زمین کے ساتھ کان لگانا کہ اس طرح سے کوئی گاڑی آ رہی، پھر لگایا، اس کے چہرے پہ نا بشاشت تھی، آثار مجھے آج بھی نہیں بھولتے، اس کے چہرے پہ ایک رونق، پھر کہ گاڑی ہے۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد اس کی زو ہم نے بھی آنا شروع ہو گئی، گاڑی آ گئی، اور دیکھا تو دور سے ایک ٹرک آ رہا، اس نے کہا بوزر آ گیا، اور ٹرک والے دور سے ہمیں دیکھا تو ہارن دیا، ہماری طرف رخ کیا، ہم بندے بیٹھے ہیں، گاڑی کھڑی ہے، ہم سے پوچھ رہے تھے تم یہاں کیسے؟ ہمارا تو سب ختم ہو گیا، آپ انہیں میں راستہ بھول گئے، میں بارڈر پہ ہماری جو فوجیں ہیں ان کے لیے پانی لے کے جا رہا ہوں، وہ ٹینکر تھا پانی کا، ریت میں چلنے والا، بہت طاقتور، کھینچ کے چلنے والا پانی کا ٹینکر تھا، تو نے کہا ہم راستہ بھول گئے، اور بڑی مشکل سے راستہ کرتے کرتے ہمیں نظر نہیں آیا، اور ہماری گاڑی کا رخ اس طرف ہو گیا۔ رحلت الشیطان والسیف، جب قافلے راستہ بھول جائیں، جب سفر میں الجھ جاؤ، وہ سفر صحرا کا ہو، وہ سفر زندگی کا ہو، وہ سفر کاروبار کا ہو، وہ سفر روح کی دنیا کا ہو یا روحانیت کا ہو، جب زندگی کے کسی نظام میں تمہارا قافلہ گرداب میں، سراب میں، عذاب میں کہیں بھی اٹک جائے، پھنس جائے، تو پھر سورت قریش تمہارا ساتھ دے، اور پڑھنا ایسے جیسے میں نے صحرا میں پڑھا تھا۔ ہاں، اس نے پانی پلایا، اس نے ڈیزل دیا، وہ خود ڈیزل تھا، وہ جو ٹرک تھا، اس نے سب کچھ دیا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، اس نے کہا تو ڈیزل دینے کا حق ہی نہیں رکھتا، ہم مر جائیں گے تو اسے ڈیزل نہیں لیں گے، سرکاری چیز ہے، ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، وہ سرکاری چیز ہے، پانی بھی سرکاری ہے، ڈیزل بھی سرکاری، تو میں کیسے دے گا؟ اس نے کہا جی یہ میرے پاس ایک ڈائری ہے، اس نے اٹھائی، اس میں مونوگرام چھپا ہوا تھا سرکاری، اس نے کہا جی اگر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ ہمیں ہے، میں اس کا خود اپنی جیب سے دوں گا، کر وعدہ کر، وعدہ کی جی آپ کو میں اتنا دے رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا، اتنا جیب سے دوں گا، میں دوں گا، کہاں ہم لیں گے؟ جب اس کی غیبی مدد آتی ہے، جب وہ غیب سے کرنے پہ آتا ہے، اور بندے کی تڑپ، بندے کی طلب، اندر کی بے چینی اور بے کلی اور بے قراری
अरशों से फैसले करवाती है, फिर गाड़ियां ऐसे भटक जाती हैं। हालांकि वो कहते हैं मेरी सारी जिंदगी सहराओं में गुजरी है, मैंने ड्राइविंग की है, मैं शहर से पानी मीठा भर के लाता हूँ और जितनी हमारी चौकियां हैं बॉर्डर पे मैं उनसे पानी पहुंचाता हूँ। चौकियों के पास बर्तन है, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, वहां भरता हूँ, वहां भरता हूँ, वहां भरता हूँ। मेरी जिंदगी का पहला वाक्य है। वो दो आदमी थे, कहने लगे मेरी जिंदगी का पहला वाक्य है, मैं रास्ता भूल गया। कोई ताकत थी जिसने मुझे इनकी तरफ लौटाया, क्योंकि हम रात में बैठे हुए थे, रात ही हमारी कहानी खत्म हो गई थी हर चीज, और वो कल का चला हुआ था। और रात ही उसी वक्त में हमने अंदाजा लगाया जिस वक्त में हमने नफिल पढ़े और सूरत यासीन पढ़ी नफिल हाजत के और सूरत कुरैश पढ़ना शुरू की, उसी वक्त में अल्लाह के गायबी निजाम ने स्टेयरिंग उसका मोड़ दिया। पूछा तेरा स्टेयरिंग कैसे मोड़ा? कहा थोड़ी सी ऊंघ आई थी मुझे, इसलिए कह ना होगा करो, स्टेयरिंग मुड़ जाता है। जब काफिले चलते थे और वहां कसाक होते थे, लुटेरे होते थे, लूटने वाले माल को, चीजों को, तो उन काफिलों की हिफाजत के लिए, क्योंकि काफिलों को दो चीजों का खौफ होता था, याद रखिए, एक अमन का, एक भूख का। व आमनहुम खौफ, जुएं व आमनहुम, जू कहते हैं भूख को, फक्र को, फाका को, जू अरबी में। एक भूख का खौफ होता था, राशन खत्म ना हो जाए, पानी खत्म ना हो जाए, दाना पानी खत्म ना हो जाए, एक ये खौफ, और एक अमन चाहिए, सवार और सवारी बाहिफाजत अमन से मंजिल पे पहुंचे, ये दो खौफ होते थे। और मेरे अल्लाह पाक ने सारी सूरत कुरैश को बयान करके फरमाया इन दोनों खौफों से अगर निकलना है, इन दोनों खौफों से अगर निकलना है, ये सूरत कुरैश। एक राज बताऊं, राज गौर से सुनिएगा। हमारी हर अमल के बाद शीरीनी होती है। हमारी मुस्तनद किताबों में, अकाबिर की किताबों में चीज लिखी है, और जो जिक्र खास है ना, किसी भी शीरीनी पे अगर जिक्र खास दम कर दिया जाए, ये जो जिक्र खास है, मैं आप सोच नहीं सकते कि सदियों से बादशाहों पे या फकीरों पे जब भी कोई वक्त आया, ये जिक्र खास पढ़ा और दुआ मांगी, कबूल, मुश्किल हल, परेशानी दूर। जिक्र खास को अगर चावल पे दम कर दिया जाए, चावल का मीठा होना जरूरी है, अगर दम कर दिया जाए और वो चावल जिन मकासद के लिए खाए जाए, जिन मरीजों के लिए खाए जाए, और जितने ज्यादा लोग खाएं थोड़ा थोड़ा करके, मैं कहता हूं जिंदगी में हैरत अंगेज निजाम है। आज पहली दफा वो चावल जो है आपको जाते हुए मिलेंगे, आइंदा जब आएंगे तो चावल आते हुए मिलेंगे। पर एक शर्त याद रखिएगा, जो जिक्र खास के दम से पहले खाएगा अमल उल्टा उस पर पड़ जाएगा। आज के अलावा की बात है, आज की रियायत है। और जो बाहर से लेके चला जाएगा वो अपना खुद देखे फिर उसके साथ होगा क्या। ये है खास जिक्र खास। जिक्र खास में शामिल हो, अपने पास रखे और उस पे बात, उस पे दम करें, फिर खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, जिक्र खास से पहले नहीं। ये दुखी इंसानियत के मसाइल और परेशानियों को सामने रखते हुए ये तस्बीह खाने की तरफ से एक और खैर है, एक और सआदत है कि आइंदा हर अल्लाह की बंदी और बंदे के आने वाले को एक मीठे चावलों का पका हुआ पैकेट मिलेगा, एक तोहफा मिलेगा, एक तोशा मिलेगा, उसको अपने पास रखेगा और रखने के बाद जिक्र खास का इंतजार करेगा और जिक्र खास को खुशू, ध्यान और तवज्जो से पढ़ के उस पर दम करें, उसके बाद खाएं। अगर जिक्र खास से पहले खाएंगे अमल उल्टा पड़ जाएगा, फिर अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार है। आज के अलावा आज इंशाल्लाह जाते हुए आपको ये मीठे चावलों का तोहफा मिलेगा, जाते हुए इंशाअल्लाह ताला। पहले हमारे अमल को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इतना ज़्यादा, गुमान से ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि मेरे हर अमल की बुनियाद मुस्तनद किताबें हैं, मुस्तनद हवाले हैं और ताकतवर सबूत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इंसानियत को ऐसी खैर सेह के कांटों के ज़रिए हम बंदिश लगाएंगे, बीमारियों पे, जादू पे, असरात पे, खुद बंदिशों पे, नजर बद पे, किसी बुरी आदत इल्लत पे, किसी दुश्मन हासिद पे, किसी कीना परवर पे, किसी ऐसे इंसान पे जो हमारे लिए फैसला कर चुका है धोखे का, फरेब का, नुकसान का और बहुत बड़े नुकसान का। इन सारी चीज़ों पे आज हम बंदिश लगाएंगे। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। सेह, जिसको आप खुद देख रहे हैं, ये जानवर है और बहुत खतरनाक जानवर है। ये इन कांटों के जरिए, ये जो कांटे हैं इसके, ये तीर से ज्यादा तेज होते हैं। ये कांटे, ये तीर से ज्यादा तेज होते हैं, ये सारे कांटे तीर से ज्यादा। और जब इसके ऊपर कोई चीज हमला करती है तो ये से अपने कांटों की बौछार और उसके जिस्म पे पैवस्त हो जाते हैं। हमारे अपने आबाई बाग में एक कुत्ते रखे हुए थे हिफाजत के लिए, तो उन्होंने सेह से मुकाबला किया तो कुत्ती के आर पार हो गए सेह के कांटे और वो मर गई, आर पार हो गए। तो इसका हवाला कहाँ है? ये मेरे पास मुस्तनद किताबें पड़ी हैं, सबूत के साथ मैं इसके हवाले दे रहा हूँ। अरबी ज़बान में इसको कनफज कहते हैं, कनफज। अब मैं एक रिवायत बयान करता हूँ। फरमाया कि तिबरानी ने रिवायत की है कि हज़रत कतादा से नकल है कि एक रात बड़ी तारीख और बारिश वाली थी।
میں نے کہا کاش آج میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں، تو میں نے ایسے ہی کیا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ قتادہ، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہے آج رات کی نماز پڑھنے والے لوگ کم ہوں گے، تو میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو میں نے پسند کیا۔ تو حضور نے فرمایا جب تو واپس جائے تو میرے پاس آنا، مجھے مل کے جانا۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے لاٹھی دی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، فرمایا یہ تمہارے آگے اور پیچھے 10 ہاتھ یہ روشنی کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا شیطان تیرے پیچھے تیرے گھر میں آیا ہے، غور سے سنیے گا، تیرے گھر میں آیا ہے، اس لاٹھی کو لے کر اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ روشنی کرو، یعنی اس لاٹھی کے ساتھ روشنی کرو یہاں تک تو گھر پہنچ جاؤ اور وہ تمہیں گھر کے کنارے میں ملے گا، اس کو ڈنڈے کے ساتھ مارو۔ فرمایا میں مسجد سے نکلا تو وہ ڈنڈا شمع بن گیا، روشنی بن گیا اور بہت تیز روشنی۔ اسی کے ساتھ میں نے گھر پہنچا تو دیکھا تو گھر والے سو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک کنفز ہے، میں نے اس کو ڈنڈے مارے حتیٰ کہ اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب ایک اور روایت پہ غور کیجئے، میرے حضور نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان تیرے پیچھے تیرے گھر میں آیا ہے، یہ سہ شیطان ہے، یہ شیطانی جناتی دنیا میں سے کالی چیزوں میں سے ایک کالی اور خطرناک چیز ہے۔ اس کے کانٹے گھر میں ہوں تو نقصان، لیکن اس کے نقصان سے بڑا نقصان، جس طرح بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جو خود زہر ہوتی ہیں لیکن بہت بڑے زہر کا علاج ہے، بہت بڑی زہریلی بیماریوں کا علاج ہے، یہ زہر ہے لیکن ہم نے اس سے بڑی زہریلی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، وہ زہریلی بیماری ہے سخت ترین بندش۔ آئے میں ایک اور دوسری روایت آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دلائل النبوت کے آخر میں حضرت ابو دجانہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، شکایت کی کہ آج رات میں بستر پر سویا تو مجھے چکی چلنے اور شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آئی اور بجلی کی طرح ایک چمک میرے سامنے آئی۔ غور کیجئے گا، میں نے سر اٹھایا تو ایک سیاہ سایہ تھا جو میرے گھر کے صحن میں لمبا اور بلند ہونے لگا۔ میں نے اس کو چھوا تو اس کی جلد کو چھوا تو وہ جلد کنفس کے جلد کی طرح تھی، یعنی اس میں کانٹے ہی کانٹے تھے، جیسے یہ سہ کے کانٹے ہیں ایسے کانٹے ہی کانٹے تھے اس کے اندر، فرمایا ایسے کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اس نے میرے چہرے میں آگ کی چنگاریاں پھینکی تو حضور نے فرمایا ابو دجانہ اپنے گھر